रावलपिंडी डिवीजन के सेक्रेटरी नाज़िम नशर इशात जनाब मोहतरम राजा दानिश दनियाल साहब, आपका ताल्लुक भी हल्का बीबी 17 के साथ है। आप कलाम पेश फरमाएंगे। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। याद रहे आज का ये खूबसूरत ताज़ियती रेफरेंस इश्क रिजवी मीडिया और लबैक मीडिया पर लाइव पूरी दुनिया के अंदर देखा जा रहा है और दुनिया भर में उशाकान रसूल हल्का बीबी 17 के जुमला कारकुनान और ओहदेदारान की खूबसूरत मेहनत पर आज के मुनक़दा रेफरेंस को मुलाहजा फरमा रहे हैं। नारा लगाइए, नारा लगाइए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत हज़रत अल्लामा राशिद महमूद रिजवी साहब, अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। लब्बैक, अब कोई खामोश न रहे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, झूम के मोहब्बत से अपने आप को गुंबदे खज़रा के मकीन की निगाहों के सामने समझते हुए जज्बाए अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी और जज्बाए अमीरुल मुजाहिदीन हाजिर हुसैन रिजवी से लेकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर तक के जज्बों को सामने रखे। नारा लगाइए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, 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 मोहतरम राजा दानिश दनियाल साहब, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, 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 लब्बैक, लब्बैक या खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दीन आया, दीन आया, दीन आया। जब तक सूरज चांद रहेगा, रिज़वी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, रिज़वी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, रिज़वी तेरा नाम रहेगा। जुर्रत बहादुरी, जुर्रत बहादुरी, जुर्रत बहादुरी। जो अब बैठ खड़े ऊपर जगह काफी खाली है, ऊपर तशरीफ ले जाएं, ऊपर से आराम से दिखाई भी देगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुफ्ती कफ़ायत अली काफ़ी साहब का कलाम शुरू करने से पहले 2 से 4 मिनट की दावत फ़िक्र आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान बने आज तकरीबन 74 साल बीत चुके हैं, मगर बहुत से बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, बारिश बुजुर्ग भी मौजूद हैं, यहाँ पे नौजवान भी मौजूद हैं। बहुत से लोगों ने बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी होंगी और हर एक की ये दुआ रही होगी कि इस मुल्क पाकिस्तान में
جس کو کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، جس کی بنیاد ہی کلمہ طیبہ سے رکھی گئی تھی، اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا رائج ہو۔ مگر بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ 74 سال بیت جانے کے باوجود آج تک اس ملک میں نظام مصطفیٰ قائم نہ ہو سکا۔ اور قبلہ بابا جی بھی جاتے جاتے یہ فرما کر چلے گئے کہ میں دنیا سے تو جا رہا ہوں، پر مجھے قبر میں نظام مصطفیٰ کا انتظار رہے گا۔ اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہ وقت دکھائے ہماری ظاہری حیات میں ہم بھی اس نظام مصطفیٰ کو دیکھ سکیں، اور قبلہ بابا جی کی فرمائی ہوئی بات ہم اپنے آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے اس مشن کو جاری رکھتے ہوئے اس نظام مصطفیٰ کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کریں۔ ختم نبوت کی اگر بات کی جائے، بہت بڑا مشن ہے یہ، اتنا بڑا مشن ہے کہ قبلہ پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب بھی یہاں پر تشریف لا چکے ہیں، اور ہمارے مرکزی مجلس شورا کے ممبر اور امیر تحریک لبیک پاکستان خیبر پختونخوا ڈاکٹر علامہ مولانا محمد شفیق امینی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا زبردست قسم کا یہاں پر خطاب ہوگا، مگر اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مفتی کفایت اللہ کافی صاحب کے حوالہ سے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں الہ آباد کے مقام پر آپ کی بہت سی قربانیاں رہی، اور انگریز حکومت کے خلاف آپ نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، جس بنیاد پر آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اور جیل میں رہتے ہوئے آپ نے یہ کلام لکھا جو کہ آپ لوگوں کی نظر کروں گا۔ اور اس انگریز کے نظام کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ وہ نظام جو کہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں، مگر ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے ڈکٹیٹرز کی شکل میں، بڑے بڑے بادشاہوں کی شکل میں، مگر ہم نے اس شمع کو لے کر چلنا ہے جو قبلہ امیر المجاہدین لگا کر چلے گئے، اور انشاءاللہ ہماری گردنیں بھی اس میدان کے لیے حاضر ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ قدم بڑھاؤ رضوی صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں، بابا جی فرما گئے ہیں کہ ہم نے گردنیں بڑھا دی ہیں۔ اب نعرے لگتے رہیں گے، وقت بہت کم ہے۔ جو لوگ آج تک یہ کہتے رہے کہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے لیے ہم یہ دعوت فکر لے کر آئے ہیں کہ ہم نے گردنیں بڑھا دی ہیں، اور انشاءاللہ 16 تاریخ آخری تاریخ ہے، 16 فروری میدان دوبارہ سجے گا اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے۔ اور ایک اور بات کہ جو آپ کے یہاں کے وزیر داخلہ، پاکستان کے وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب، جنہوں نے اپنے رکشوں کے پیچھے مجاہد ختم نبوت کا بینر لگا کر ووٹ لیے ہیں، یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے، بے شک جو مرضی سن رہا ہو، ان لوگوں نے ختم نبوت کے نام پر ووٹ لے کر حضور کے غلاموں کے ساتھ تشدد کیا اور حضور کے دین کے ساتھ غداری کی۔ 16 تاریخ آخری دن ہے، پتہ چل جائے گا کہ وہ ختم نبوت کے مجاہد ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر تو ختم نبوت کے وہ مجاہد ختم نبوت کے اگر تو مجاہد ہیں تو پھر 16 تاریخ کو پتہ چل جائے گا کہ آیا وہ ہمارے بتائے ہوئے مطالبات مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے۔ اور یہ بات باور کرواتے چلیں کہ انشاءاللہ کوئی کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہے، ہم نے یہ گردنیں اور یہ زندگیاں حضور کی یہ قربان کرنے کے لیے رکھی ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر
ہمارا مطالبہ کوئی لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے، نہ ہی ہماری کوئی ذاتی رنجش ہے، نہ کوئی ذاتی جنگ ہے. ہمارا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ فرانس کو سفیر کو نکالا جائے اس ملک سے، فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. وہ بھی ایک کچھ لمحے کے لیے کر کے دوبارہ وہ انہوں نے واپس بحال کر دیا ہے. انشاءاللہ یہ میدان سجے گا تو پھر بات ہوگی انشاءاللہ. مفتی کفایت علی کافی صاحب کی طرف آتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں آج سے تقریباً 164 سال پہلے اس مرد مجاہد نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے کر یہ بتا دیا ہے کہ آج پی پی 17 راولپنڈی کی سرزمین میں بھی اس شخص کو یاد کیا جا رہا ہے تو حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے. کلام کی طرف آتے ہیں. بآواز بلند درود پاک پڑھیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، یا رسول اللہ ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. اور ان کا دامن شام غم سوار لیتا ہوں، وقت اپنا گزار لیتا ہوں. اور مشکلیں جب بھی آتی ہے مجھ پر تو میں اپنے نبی کو پکار لیتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا تو آوازیں بلند پڑی رسول اللہ وسلم علیہ یا. اپنے ذہنوں میں 1857 کا تصور رکھیے گا اور اس کلام کو سماعت فرمائیے گا کہ کس طرح مفتی کفایت علی کافی صاحب نے اسیری کے دوران یہ کلام لکھا اور کیا فرماتے ہیں. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور جو پڑھے گا صاحب کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے باغوں سے اس کا تن بدل رہ جائے
گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن نام شاہان جگہ مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تل رہ جائے گا پر رسول اللہ کا اور اطلس و کم باب کی پوشاک پہ نازان ہو یہ شعر اس وقت لکھا گیا کہ جب آپ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے جا رہے تھے کہ آپ اپنا جہاد کا فتویٰ واپس لے لیں اور آپ کو بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھایا جائے گا جس طرح سے آج کے دور میں کیا جاتا ہے سیٹنگ کر کے ایوان میں آنا. تو اس وقت آپ نے یہ شعر لکھا, فرماتے ہیں اطلس حکم وہاب کی پوشاک پر نازا نہ ہو. ٹھیک ہے کہ یہ جبے کبے ہمیں نہیں چاہیے, ہم نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا ہے بس. اطلس و کم باب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور ہم سفیروں باغ میں کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. کہ اس وقت لکھا گیا کہ جب آپ کا جسم مبارک چاک کر کے اس میں مرچیں مسالے بھرے گئے اور ان کو اوپر سے سی کر پھر اس کے اوپر استریاں لگائی گئی کہ کسی طریقے سے یہ مذاکرات ہو جائیں اور یہ جہاد کا فتویٰ واپس ہو جائے, مگر آپ نے اس پر بھی کوئی سمجھوتا نہ کیا. آپ کی جس طرح سے آنکھ لگی اسی اسنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو بشارت ہوئی, آپ خواب میں آئے اور آپ نے فرمایا ہے مفتی کفایت علی کافی کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ تو آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ اس سے پہلے تو پریشانی تھی, اب آپ کا دیدار ہو گیا, کوئی پریشانی بچی نہیں. اور جب جلاد آپ کو صبح اٹھانے کے لیے آیا کہ اسٹریچر لے کر جائیں مفتی صاحب کو اٹھانے کے لیے, کیونکہ ان کا جسم مبارک چاک کیا ہوا تھا, وہ اندر جاتی جیل کے کمرے میں گھستا ہے, کیا دیکھتا ہے کہ مفتی کفایت علی کافی صاحب اپنا امامہ سیدھا کر رہے ہیں اور کھڑے ہو کر یہ بڑا ہی خوبصورت شعر, آخری شعر سماعت فرمائیے گا. وہ دیکھ کر جلاد جو ہے وہ ادھر گھبرا کر بے ہوش ہو گیا, مفتی صاحب خود جو ہے وہ تختہ دار کی طرف گئے اور کیا کہتے ہیں سنیے گا ذرا غور سے کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی بولے لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن
حسن